عوام کے پاس الیکشن کے علاوہ اپنا غصہ نکالنے کا کوئی دوسرا طریقہ بھی موجود نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ 9 فروری یا اس کے بعد الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جب قوم میں شعور آ جائے، قوم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، یہ ملکی حالات قوم کو سوچنے پر مجبور کر دیں کہ ماضی سے لے کر اب تک ان کا حق کون کھا رہا ہے. آخر اس قوم کو اتنی زیادہ مشقت کیوں کرنا پڑ رہی ہے؟ یہ زندگی اس کے لیے ہر آئے دن اذیت ناک کیوں ہو رہی ہے؟ آنے والا وقت سے قوم کو خوف محسوس ہونا شروع ہو جائے اور پھر قوم تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ کون سے سیاستدان ہیں جنہوں نے ملک کی معاشی تباہی میں بہت اہم کردار ادا کیا. پھر قوم واضح طور پر سوالات اٹھانا شروع کر دیتی ہے. اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آخر ہم غریب سے غریب تک کیوں ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارے حکمرانوں کی زندگی بڑی شاہانہ انداز سے گزر رہی ہے. اور یہ حکمران کس طرح سے اپنی زندگیوں میں عیاشی کر رہے ہیں. قوم کو جب شعور آ جاتا ہے اور ان کو واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں شعور آ گیا تو انقلاب آ گیا. یہ ساری باتیں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں. ہم نے پچھلے 2 سال سے کیا دیکھا؟ ہم نے ہر عام پاکستانی شہری کو اپنے موجودہ حکمرانوں سے سوالات کرتے ہوئے دیکھا. کوئی بھی اینکر کسی قسم کو کچھ بھی سوالات کرتا، اگر کوئی بھی ماضی میں کرپٹ سیاستدانوں کے اچھے کاموں کو قوم کو یاد کروانے کی کوشش کرتا یا سوال کی مد میں پوچھتا تو ان کو اچھے خاصے کرارے جواب ملتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آئے دن جو روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے اور عام آدمی اس مہنگائی کے وزن تلے جو دب کر رہ گیا، پس گیا، زندگی اذیت نہ ہو رہی ہے، اس نے لوگوں میں اتنی جرت پیدا کر دی کہ وہ اب اپنا حق لینے کی طرف آ رہے ہیں. پاکستان کی مشہور مقبول ترین سیاسی جماعت 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طرح سے اسے سیاست سے الگ کرنے کی کوشش کی، جس طرح سے ان کے سیاسی کارکنوں پر پرچے کاٹے گئے اور اذیت ناک جیلوں میں بھیجا گیا، مگر آفرین ہے ان لوگوں پر کہ وہ ڈٹے رہے. پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت اسے ورکر کنونشن کرنے کی اجازت تک نہ تھی. کہیں پر اگر کوئی 3-4 لوگ اکٹھے ہو جاتے تو فوراً پولیس آ جاتی اور انہیں گرفتار کر لیتی. پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو منظم الیکشن مہم کروانے کی اجازت تو نہ ملی. میں لوگوں سے جہاں تک ہو سکا وہ ورکر کنونشن کے نام پر خود تو اکٹھے ہوتے رہے، مگر الیکشن مہم منظم چلانے سے وہ ناکام رہے. اسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا گیا. سیاسی امیدواران کو یہاں تک اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ جب بھی وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جب وہ کاغذات جمع کروانے جاتے تو دفتر پہنچنے سے پہلے یا انہیں اٹھا لیا جاتا یا انہیں کسی نہ کسی طریقے سے دفتر تک پہنچنے ہی نہ دیا جاتا. اس کشمکش اور اس رساکشی میں 8 فروری کا دن آتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں اور یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کا ٹرن اوور بہت زیادہ رہا. بہت بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے. انہوں نے نہ صرف اپنے ووٹ ڈالے بلکہ انہوں نے اپنے ووٹوں کی حفاظت بھی کی. وہ تب تک نہ گئے جب تک انہیں فارم 45 نہ ملا. عوام نے ہونے والی ناانصافیوں اور اپنے تمام غصے کو ووٹ کی صورت میں نکالا اور پی ٹی آئی کو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنا دیا. 8 فروری رات 12 بجے تک فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آئی اور 2/3 میجورٹی سے اکثریت حاصل کی. وہ الگ بات ہے کہ 9 فروری یا اس کے بعد الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے. سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب ابھی آنا باقی ہے. میرے نزدیک انقلاب آ تو گیا ہے اور انقلاب ابھی خاموش ہے. اگر مزید ناانصافیوں کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور عوام کے پاس الیکشن کے علاوہ اپنا غصہ نکالنے کا کوئی دوسرا طریقہ بھی موجود نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو ناانصافیوں کے جاری یہ سلسلہ اس خاموش انقلاب میں طوفان برپا کرتے. شکریہ.